میری پسندیدہ شخصیت اردو مضمون رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگوں کی بھلائی اور ہدایت کے لیے دنیا میں بے شمار نبی اور پیغمبر آئے، جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لوگوں کو زندگی بسر کرنے کی نصیحت فرمائی۔ سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کسی پیغمبر یا نبی کے دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین اسلام مکمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، جو ایک مکمل ذریعہ ہدایت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے معزز قبیلے قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 22 اپریل 571 کو مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ کی ولادت سے چند ماہ قبل فوت ہو گئے تھے۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ عرب کے رواج کے مطابق بچوں کی پرورش کھلے ماحول میں ہوتی تھی، چنانچہ مائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی پرورش دیہات میں لے جا کر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 4 سال ہوئی تو مائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس لے آئیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ کی پرورش آپ کے دادا نے اپنے ذمے لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو دادا بھی فوت ہو گئے اور چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کرنے لگے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع ہی سے اچھی عادات اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھیل تماشے سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ جوانی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پاکیزہ زندگی بسر کی۔ اس زمانے میں لوگوں میں بے شمار برائیاں تھیں۔ بتوں کو پوجنا، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت کرنا، جوا کھیلنا عام عادت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام برائیوں سے دور رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت سچے اور ایماندار تھے، اسی لیے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانتیں رکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان خوبیوں کی وجہ سے مکے کی مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مال تجارت دے کر ملک شام بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور اخلاق سے اتنا متاثر ہوئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی خواہش کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے غار حرا تشریف لے جاتے تھے۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ آپ نے لوگوں کو تلقین کی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، سب انسان برابر ہیں، اچھا وہ ہے جس کے کام اچھے ہیں، نیکی کرو، برائی سے بچو، حقدار کو اس کا حق دو، عورتوں اور غلاموں سے اچھا سلوک کرو۔ مکے کے لوگوں کو اپنے بتوں کی مخالفت پسند نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت سادہ طبیعت کے مالک تھے، سادہ غذا اور سادہ لباس پسند فرماتے، اپنا ہر کام خود کرتے تھے، بازار سے سودا سلف لاتے، اپنے کپڑوں پر خود پیوند لگاتے، اپنے جوتے مرمت کر لیتے، چھوٹا ہو یا بڑا سب کے ساتھ بیٹھ کر کھا پی لینے میں بالکل جھجک نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت رحم دل تھے، بیماروں کی تیمارداری فرماتے، دوست ہو یا دشمن سب سے یکساں سلوک فرماتے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور محتاجوں کی دل کھول کر مدد کرتے۔ بچوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی محبت تھی، بچوں کو پہلے سلام کرتے، بڑھ کر انہیں گود میں اٹھا لیتے، ان پر شفقت فرماتے تھے۔ 12 ربیع الاول 11 عیسوی کو 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک مدینہ منورہ میں ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو۔